کافر اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے پھونکے مار مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا تاکہ انہیں اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ ان دو آیتوں میں اللہ کریم نے کافروں کے ارادوں کو بیان کیا کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یہاں انسانوں کے حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی بات کو سچا سمجھتے ہوئے سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بھی زور لگا لے تو اللہ کا دین ہر صورت میں غالب ہو کے رہے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں یہ سارا دھوکہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایمان والوں نے کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ لشکر جمع ہو کے آ گئے ہم سے ٹکرانے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ حالات اتنے کٹھن ہیں، چاروں طرف سے مدینے کو کافروں نے گھیر رکھا ہے، شدت کی بھوک ہے، شدت کی سردی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خندق کھودتے ہوئے جب پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، دنیا سوچ نہیں سکتی، اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ایک میسج دیا تھا کہ رب کائنات نے مجھے یمن دے دیا، کسرا ہمارا کیسر ٹوٹے گا، کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے ہوں گے۔ سوچنے والا سوچ سکتا ہے، دل منہ کو آئے ہوئے ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں، لشکروں نے تمہاری ہوا بند کر رکھی ہے، خندقیں تم کھود رہے ہو، پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، اور تم خواب دیکھ رہے ہو یمن کے ٹوٹنے کے، مدائن کے ٹوٹنے کے۔ پر جنہوں نے اس کو سچا سمجھا کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، ان حالات میں بھی انہوں نے کہا یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں اور سچے ہیں۔ اور دوسرا گو کیا کہہ رہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو وعدے کیا نا یہ دھوکہ ہے۔ تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے پر منافق تھے۔ آج بھی مسلمانوں میں یہ دونوں گروہ موجود ہیں۔ کچھ وہ تھے کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان میں آیا تھا تو یہ آیات پڑھا کرتے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سارے اتحادی، یہ سارے لشکر شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ دن کی روشنی میں آتے تھے، رات کی بتیاں بجھا کے نکلتے تھے، ان کا یقین تھا، اور اللہ نے فتح دی ان لوگوں کو جو کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو سچا سمجھا، اللہ نے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیات جب پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے مسلمان کے سامنے، ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، کہ یہ کافر اسلام سے روکنے کے لیے مال خرچ کریں گے، پیسہ انویسٹ کریں گے اور مطالبے رکھیں گے اور مال خرچ کریں گے، پر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے کچھ بندے وہ ہوں گے جو اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھ کے ان کی ساری محنتیں، ایفرٹس، ان کے سارے پیسے جو انہوں نے خرچ کیے ہوں گے، انویسٹمنٹ جو کی ہوگی، وہ خاک میں ملا کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑیں گے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، اس طرح لڑیں گے کہ کافروں کے لیے سارا مال خرچ کرنا حسرت و ندامت بن جائے گا، پشیمانی بن جائے گا، رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے، وہ بھاگیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، بتیاں بجھا کے بھاگیں گے، مغلوب ہوں گے۔ جن لوگوں نے ان قرآن کی آیات کو سچا سمجھ کے امت کو بیان کیا، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دل و دماغ ان کا سمجھ رہا ہے کہ جو اللہ کے وعدے تھے ہم نے تو پہلے سچے سمجھے تھے، پر اب تو عین الیقین ہو گیا۔ کون لوگ غالب آتے ہیں جن کا یقین کامل ہوتا ہے۔ یقین کامل ہو تو وہ چیزیں جو ناممکن ہوں اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔
جن کا یقین کامل تھا، وہ اپنی تربیت گاہوں میں، اپنے لشکروں میں یہ بات سمجھا کرتے تھے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، تمہیں فائدہ دینا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی، امریکہ کو فائدہ دینے کے لیے 44 ملک وہ مل کر نیٹو فورسز اور وہ صلیبی جنگوں کا اعلان کرنے والے سارے جمع ہو گیا کہ امریکہ کو فائدہ دینا ہے، اس کو سہارا دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جان لو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ کہ جو رب کائنات نے تقدیر میں فائدہ لکھ دیا۔ اور ہمارا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے آ جائے، تمہیں برباد کرنے آ جائے، تمہیں برباد نہیں کر پائیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اللہ کہ جو اللہ نے نقصان لکھ دیا کہ اتنے شہید ہوں گے، یہ نقصان ہوگا، اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس طرح کا یقین کامل ہو تو پھر انسان دنیا میں وہ چیزیں جو ناممکن نظر آتی ہیں آسانی سے ممکن ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ دنیا ساری ایک طرف ہو اور اللہ چاہے کہ اس کو ایسا کرنا ہے، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ اللہ کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی، ساری دنیا نہیں کر سکتی۔ اور اس لیے اللہ کے نبی فرماتے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا جس نے میرے دوست سے، جس نے میرے یار سے، جس نے مومن سے میرے لیے دشمنی مول لے لی۔ افغانیوں سے لڑنے کا، مسلمانوں سے لڑنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی دشمنی۔ آج افغان حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم لڑکیوں کو کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے۔ دنیا میں بھونچال چل رہا ہے۔ آسٹریلیا کہتا ہے اگر آپ اپنی لڑکیوں کو کرکٹ کھیلنے پر آمادہ نہیں کریں گے تو ہم تمہارے لڑکوں سے بھی، مردوں سے بھی پھر ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے۔ کیا فرق پڑے گا ان کو نہیں کھیلو گے تو؟ ایمان مقدم تھا، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ تم اللہ کے لیے دشمنی کرو گے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، جس بندے نے میرے دوست سے دشمنی مول لے لی اور میرے لیے لے لی۔ انہوں نے کہا عورتیں پردے میں رہ کر جو کام کر سکتی ہیں، شرعی حدود میں رہ کر کر سکتی ہیں، اجازت ہے، پردے میں اسکول جائیں گی، پردے میں جاب کریں گی، پر وہ اچھلتی کودتی عورت جو چہرہ بھی ڈھانپ نہ سکے، جسم بھی ڈھانپ نہ سکے، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیوں کیا؟ اللہ کے لیے۔ اور آج دنیا دشمنی کر رہی ہے اللہ کے لیے، تو اللہ فرماتے فقط آذنتہ بالحرب، اس بندے کے لیے میں نے اعلان جنگ کیا ہے، میرا اعلان اس بندے کے ساتھ جنگ کا۔ اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے کبھی جیت نہیں سکتے۔ اللہ سے جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، جو میرے مقابلے میں، میرے دین کے مقابلے میں نکلتے ہیں تم ان سے لڑائی کرو۔ لوگ تمہیں کمزور سمجھیں گے، تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، تمہارے پاس ہاتھ کم ہے، تمہارے پاس افراد کم ہے، تمہارے پاس وسائل کم ہے، تم ہو کمزور، پر میں چاہتا ہوں یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کروانا چاہتا ہے، اللہ تم سے ان کو مروانا چاہتا ہے۔ آج ان کا عقیدہ ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں پر، اللہ اپنے حکموں پر پورا غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مادہ پرست لوگ اکثریت ان کی اس بات کو جانتی بھی نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے تو آرڈر بھی اللہ کا چلے گا، ورلڈ آرڈر اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے اللہ کے ہیں۔ جن کا اس بات پر یقین ہے وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا چھوڑ کے بھاگ جائے، ممالک چھوڑ کے بھاگ جائیں، پر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، پوری دنیا میں کوئی تم پر غلبہ پا ہی نہیں سکتا، تم ہی غالب ہوگے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
کمزوری نہیں دکھانی، غم نہیں کرنا، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، تمہارا پوری دنیا میں ڈنکا بجے گا، پوری دنیا میں تمہارا نام لیا جائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والا مسلم پوری دنیا میں یہ مسلم اعلون بلند ہوں گے۔ شرط ہے ان کنتم مؤمنین، مومن بن کے دکھاؤ۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قرآن کے وعدے سچے۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اللہ کریم کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر راہ نہیں دے گا کہ مسلمانوں کو لتاڑتے رہیں، ان پر اپنی حجتیں قائم کرتے رہیں۔ آیت سچی ہے، ہم کہتے ہیں حقیقت حال تو اس کے خلاف ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پسے ہوئے مسلمان ہیں۔ فلسطین میں کون ہے؟ مسلمان۔ کشمیر میں کون ہے؟ مسلمان۔ مشرقی تیمور میں چند عیسائی تھے، مطالبہ کیا، وہ الگ ہو گئے۔ فلسطین میں مسلمان الگ کیوں نہیں ہوئے؟ کشمیر میں الگ کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اگر پوری دنیا میں مسلمان اگر مغلوب ہیں تو اس کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ ایمان والا ویسے ایمان والا نہیں رہا جس طرح اللہ کو مطلوب تھا۔ جنہوں نے اپنے ایمان کو ثابت کیا، آج وہ پگڑیاں باندھ کر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ڈی سی کون ہے؟ دین پڑھا ہوا۔ صدر کون ہے؟ دین پڑھا ہوا۔ وزیر اعظم کون ہے؟ مولوی۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ایسے مومنوں پر اللہ کبھی کافروں کو راہ نہیں دے گا کہ مسلمانوں کو لتاڑتے پھرے۔ جو دنیا کے جگہ کی تقریر دیکھو، جو بائیڈن تقریر کرتے ہوئے رو پڑا، دنیا نے دکھایا۔ یہ ساری دنیا کو میسج ہے۔ 56-57 ممالک مسلمانوں کے، ان کے لیے افغانستان میں اللہ نے ایک عبرت، نمونہ اور مثال بنایا اللہ تعالیٰ نے اس افغانستان کو، کہ ان کے پاس تو زیادہ قوتیں بھی نہیں تھیں، مال بھی زیادہ نہیں تھا، ان کے پاس تو اس وقت لڑنے کے لیے بلیک ہاک بھی نہیں تھے، ایمان لڑا وہاں۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا ایسے مومنوں پر کافروں کو کبھی راہ نہیں ملے گی، رسوا ہوں گے۔ تو آج باقی ساری دنیا کے مسلمان بھی اس طرح کے مسلمان بن جائیں تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها الى ما زوی لی منها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مشرق و مغرب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے مجھے دکھایا، فرمایا جو اللہ کریم نے مجھے مشرق و مغرب دکھایا ہے وہاں تک میری امت کی حکومت، میری امت کی خلافت جائے گی جہاں تک مجھے مشرق و مغرب دکھایا گیا ہے۔ مشرق و مغرب تک تمہاری حکومت جانے والی ہے، پر کیسے؟ میاؤں میاؤں کرنے سے نہیں، اللہ کے دین کے پہرے دار بننے سے، اللہ کا دین اس کی حفاظت کرنے سے، شعائر اسلام کو پوری دنیا میں مقدم کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ دفاع کرتا ہے، مدافع ہے عن الذین آمنوا، جو ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو اس کے لیے پھر ہمیں وہ اسلوب اپنانا ہوگا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ وہ مومن جو ایمان میں قوی ہے، عمل میں قوی ہے، جسم میں قوی ہے، امیدوں میں قوی ہے، یہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو سوچوں میں کمزور ہے، ایمان میں کمزور ہے، امیدوں میں کمزور ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ہاں خیر اور بہتر وہ انسان ہے جس میں قوت ایمانی موجود ہے، قوت امید موجود ہے، قوت سوچ موجود ہے، قوت بدن موجود ہے۔ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے سکتی ہے اس پر ہمیشہ پر امید رہیں، حریص رہیں۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ وہ اللہ جس سے مدد طلب کریں تو وہ ہاتھ اٹھائے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، یقین کے ساتھ اس اللہ سے مدد مانگے۔ ولا تعجز، بے بس نہیں ہونا، لاچار نہیں ہونا، کمزوری نہیں دکھانی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، عاجز اور بے بس نہیں بننا، بزدلی نہیں دکھانی، ایمان والے بن کے دکھاؤ۔ دیکھو پوری دنیا پر تمہیں غلبے کیسے دیتا ہوں۔ والسماء ذات البروج کی تفسیر جا کے لازمی پڑھیے گا کہ ایک اکیلا نوجوان تھا ایمان والا، اکیلا نوجوان جس کے مقابلے میں پوری حکومت تھی، ٹکرا گیا پوری حکومت سے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا
صحیح مسلم وغیرہ میں اس کی ساری تفصیل اور تفسیر موجود ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرے ہوتے ہوئے، مجھے رب مانتے ہوئے، میری حکومت پہ 3 بندے ایسے ہیں جو مجھے رب نہیں مانتے، ایک نیک صالح عالم راہب بندہ، ایک بادشاہ کا وزیر، اور تیسرا وہ نوجوان جو نیا مسلمان اور مومن ہوا ہے۔ دنیا شاہد اس بات پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جو لوہار تھے، پیشہ ان کا بڑھائی تھا، مشرکین مکہ کو جب پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے، جب وہ صبح جا کر اپنی بھٹی میں آگ جلاتے اور موٹے موٹے کوئلے بن جاتے، وہ کوئلے باہر نکال کر حضرت خباب کے دونوں ہاتھوں سے، دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر ان کو ان انگاروں پر، ان کوئلوں پر لٹا دیا جاتا۔ وہ جلتے ہوئے کوئلے جسم میں گھس رہے ہیں۔ بھائیوں، یہ صرف کہنے اور سننے کی حد تک بات آسان ہے، تصور تو کرو، جسم میں کوئلے گھس رہے ہیں، جسم جل رہا ہے۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضرت خباب، تو کہنے لگے یا رسول اللہ الا تدعو لنا الا تنصر لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے نصرت مدد طلب نہیں کریں گے؟ دیکھیں مشرکین مکہ نے میرا کیا حال کر دیا۔ اس وقت پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، اے دینداروں، اے مسلمانوں، ابھی سے پریشان ہو گئے ہو، تم سے پہلی امتوں میں زندہ بندے کو کھڑا کر کے لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں میں داخل کر کے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، سارے جسم سے یوں گوشت نوچا جاتا تھا، پر پھر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ گڑھے میں ایک بندے کو کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا رکھ کے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، میرے صحابہ تم جلد باز بن گئے ہو، ابھی تو اس اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس امر کو، اس دین کو اللہ ہر صورت میں مکمل کر کے دکھائے گا۔ پیچھے اس طرح کی قربانیاں موجود ہوں گی، اللہ اس دین کو پورا کر کے دکھائے گا۔ سو جو آج قربانیاں دے رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیسے پورا ہو رہا ہے، اللہ کا نور کیسے بڑھتا جا رہا ہے۔ اکیلے نوجوان کے سامنے سب سے پہلے راہب کو لایا گیا، اس عالم کو لایا گیا، گڑھے میں کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا رکھ کے پوچھا، بتاؤ بادشاہ کو رب مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتا، جس نے مجھے پیدا کیا اور تجھے پیدا کیا اس کو مانتا ہوں، اسے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سر پر آرا رکھ کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا اس کو۔ اس کے بعد وزیر کو کھڑا کیا گیا گڑھے میں، دیکھ اس کے ساتھ کیا ہوا، تیری آنکھوں کے سامنے ہوا، تیرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، مانتے ہو رب؟ کہا تجھے رب نہیں مانتا، جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، میں اندھا تھا، اللہ کریم نے مجھے آنکھیں دے دی، میں اس رب کو مانتا ہوں۔ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ نوجوان اس کو بادشاہ اس لیے بچانا چاہتا تھا کہ اس نے اس پر بڑی محنت کی تھی، اس کو جادو سکھا کے اس کے ذریعے اپنی حکومت چلانا چاہتا تھا، لوگوں کو ڈرا کے۔ جب بچہ نہیں مانا تو ایک فوج کا دستہ تیار کیا، کہا اس نوجوان کو لے جاؤ، پہاڑی پر لے جاؤ، اور وہاں سے اگر تو مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، وگرنہ اس کو وہیں سے پہاڑی سے نیچے گرا کر تباہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نوجوان کو پہاڑی پر کھڑا کیا گیا۔ ہاں جی بادشاہ کو رب مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتا۔ پکڑ کر ابھی گرانے والے تھے کہ اس نوجوان نے یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم قنیہم بما شئت، یا اللہ یہ کافی لوگ ہیں، پوری فوج کا دستہ ہے، پر یا اللہ تو ہر چیز پر غالب اور قادر ہے، واللہ غالب علی امرہ، یا اللہ تو جس طرح بھی چاہتا ہے مجھے ان سے بچا لے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پہاڑی پر زلزلہ آیا، سارے کے سارے فوجی نیچے کر کر تباہ ہو گئے، اللہ کریم نے اس نوجوان کو پھر سے بچا لیا۔ عقل نہیں مانتی پر ایمان مانتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں خبر پہنچی کہ نوجوان تو بچ گیا، نوجوان کو پکڑ کر دوبارہ لایا گیا، کہاں گئے میرے فوجی؟ کہا میرے رب نے ان کو تباہ کر دیا۔ نیا دستہ تیار کیا گیا ہے، کہا اس کو سمندر میں لے جاؤ، مجھے رب مان لے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، اس کو لے جایا گیا۔ بادشاہ کو رب مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ پکڑ کر گرانے لگے، پھر اللہ سے دعا مانگی۔ یہ نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی صحابی تھا، ہم جیسا انسان تھا، پر اس کے ایمان کی قوت دیکھیں، اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہے۔ کشتی بھنور میں پھنسی، سارے کے سارے فوجی پھر سے تباہ ہو گئے۔ نوجوان جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کہا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ کل اپنی فوج بھی اکٹھی کرو،
پبلک بھی اکٹھی کرو، میں تمہیں بتاؤں گا میں کیسے مر سکتا ہوں۔ اگلا دن میدان سجا، لوگ جمع ہیں، بچے نے ایک تیر دیا، کہا بادشاہ یہ تیر لو اور بسم رب ہاد الغلام کہہ کر میری طرف چھوڑو اگر مجھے مارنا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے تیر لیا، بسم رب ہاد الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چھوڑتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے تیر چھوڑا، تیر بچے کے سینے میں لگا، خون ٹپ ٹپ زمین پر گرا، بچے نے شہادت پیش کی۔ پر اسی مجلس میں اس کے خون کی قیمت کیا دی اللہ نے کہ اسی مجلس میں 70,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اکیلا نوجوان حکومتوں سے ٹکرایا اور امت کی اصلاح کا سبب بن گیا، 70,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ بادشاہ تو پریشان ہو گیا، ایک کو مارنا چاہتے تھے، یہ تو 70,000 مسلمان ہو گئے۔ پھر خندقیں کھودی گئیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود۔ سورۃ بروج میں جا کر اس کا پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ خندقیں کھودی گئی ہیں، لوگوں کو دھڑا دھڑ آگ میں گرایا جا رہا ہے، وہ نئے نویلے مسلمان جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور آج نہ ایسے مسلمان ہیں نہ خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، نہ مال کی قربانی دیتے ہیں، نہ اولاد کی قربانی دیتے ہیں، نہ وقت کی قربانی دیتے ہیں، اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں، اور پوری دنیا پر غلبے کی بات کرتے ہیں۔ ایک ماں کو گرایا جانے لگا تو دودھ پیتا بچہ تو اس نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے کہ میں تو گروں گی، جلوں گی، میرا بچے کا کیا بنے گا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، دودھ پیتے بچے نے کہا اماں کس بات سے گھبراتی ہو، لگا دو چھلانگ اس آگ میں، اللہ کریم نے اس کو تمہارے لیے جنت بنایا۔ ایک ایک بندہ ایمان کے ناطے سے، ایمان کی قوت سے پوری حکومتوں سے ٹکرایا۔ آج اس طرح کے لوگ کیوں موجود نہیں ہیں؟ روس کے دور میں جب ایک مجاہد پھنسا ہوا تھا، ایک روسی نے یہ کہا بلاؤ اپنے رب کو جو سمجھتا ہے تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ وہ مجاہد کہتا ہے ایک ہی گولی تھی، ایک ہی گولی۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ بندہ تجھے چیلنج کر رہا ہے، تیری الوہیت اور ربوبیتوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں چاہتا ہوں تیرا نام بلند کروں، میری مدد فرما۔ کہتا ہے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو جہاں وہ فوج کھڑی تھی وہاں ایک گرنیڈ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ ایک ہی تیر ہے، ایک ہی گولی ہے، تیرا نام بلند کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کرنا۔ کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے اس گرنیڈ پر فائر کیا، اللہ کریم نے نشانہ وہاں ہٹ کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ نے اس کا نشانہ ایسا سیدھا کیا، ایک گولی گرنیڈ پہ جا کے لگی، کھڑے وہ وہاں سارے فوجی تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک ایک بندہ لڑتا ہے، ایمان ہو تو۔ آج میرے بھائیوں اسی بات کی ضرورت ہے، ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ مسلمانوں کی، ہماری اکیلے بندے کی کیسے کیسے مدد کرتا ہے، نصرت کیسے نازل ہوتی ہے، اسباب النصر کیا ہیں، نصرت کے اسباب کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ساری امت پر لازم ہے کہ وہ اسباب اپنائیں تاکہ دنیا کے کافر زج ہو کر جو اللہ کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ساری دنیا کے مشرک چاہیں بھی تو اللہ اس اسلام کو غالب کرے گا۔ غلبہ اسلام کی اس تحریک میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی قوت کیا ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، اہل و عیال کو، مسلمانوں کو ایک ایسا مومن بننے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے امت کی مدد کرے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔